ویڈیو کو لائک کریں، نور جمال رضوی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ایک کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان الله۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ سبحان الله، ما شاء الله۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا جمال وجا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر
لا يمكن السماء كما كان بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دیاں 3 آیتاں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یار ایک گل سن لو میری، جی تقریر سننی ہے تو اپنی تھان سے بہ جاؤ، بس آنا کہ جانا پکھے بھی بند کر دو. شور ہوں 2-3 باری روکیا ہے لیکن مندا ہی اتنے کوئی نہیں، پتہ نہیں کی ہے. ہوں بہ جاؤ آرام نال. ارے پچھلی 15-20 منٹ تقریر سنی سکون نال سنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، بے شک اللہ دے ولی نہ ڈردے نے تے نہ اوتھے پریشان ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی ہیں کون؟ جنہ ایمان قبول کیتا تے تقوی اختیار کیتا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان ولیاں واسطے بشارتاں نے دنیا دی زندگی چ بھی آخرت دے اندر بھی. ایتھے بھی خوش اگے بھی خوش. ہو سکتا سی کسی دے دل چاہے ولی خوش کیویں ہو سکتا ہے؟ ایتھے بھی انہوں مبارکاں اگے بھی مبارکاں. فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. یہ فیصلہ تہاڈا تے نہیں نا، یہ فیصلہ تے اللہ دا ہے. یہ رب دیاں گلاں نے، یہ بدل نہیں سکدیاں. ذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے بہت بڑی کامیابی. یہ ہے انہاں 3 آیتاں دا سادہ جہا ترجمہ. جے تسی غور فرماؤ انہاں 3 آیتاں چوں جڑی پہلی آیت ہے او دے اندر اللہ نے اپنے ولیاں دی شان بیان فرمائی ہے. پہلی آیت کی ہے شان. دوسری آیت ولیاں دی پہچان کہ ولی ہوندا کیڑا ہے. تے تیسری آیت دے اندر ولیاں دا انجام. پھر سن لو، پہلی آیت دے اندر ولیاں دی شان، دوسری وچ پہچان تے تیجی وچ انجام. اور پھر ذرا دوبارہ توجہ نال ولیاں دی شان سنو. فرمایا جڑے میرے ولی نے نا یہ ڈردے نہیں. شان کی ہے یہ ڈردے نہیں.
ڈردا کون ہے؟ ٹھنڈے دل نال غور کرو، ڈردا کون ہے؟ یار کوئی پکھا جی شان زیادہ انہوں مٹھا کر دو ذرا، یا بند کر دو یا مٹھا کر دو۔ ڈردا کون ہے؟ تے گجرا والے کی میں گل نہیں کرتا، اتنے تو ماشاء اللہ شاید لڑے ہی کوئی نہ، لڑتا ہی کوئی نہیں ہونا اتنے تے۔ سارے فیصلہ باد رہن والے لوگ جڑے نے وہ کئی باری دیکھا آپس چ لڑتے ہیں، گلی دے اندر لڑائی شروع ہو گئی، تو کدھر آ رہے ہیں کاکا؟ گلی دے اندر دو بندے لڑ پے، یہ دو بندے لڑتے ہیں نا، ایک بندہ پھر دوجے نو دینا تڑی، آندا ہوئے اتنے تو بڑکا ماری جانا ہے نا، تو لنگی ذرا میرے مکان دے سامنے دیو، تیریاں ناساں نہ بنیاں تو پھر آخ۔ ایک بندہ دوجے نو دینا تڑی، جنوں تڑی ملتی ہے جو ہویا ماڑا، ماڑا او دے مکان دے سامنے دی لنگن لگیا ڈرے گا کیونکہ ماڑا ہے نا، لیکن جو ہویا تکڑا او دے مکان دے سامنے ان دی لنگن لگیا ڈرے گا نہیں، بلکہ مچھا نو دے گا وٹ، تڑی دے کہا ہوئے تیری ماں دا قسم پہ جانا ہی۔ سوچنے والی گل ہے ڈردا کون ہے؟ جڑا تگڑا نہیں ڈردا۔ یہ سونے رب نے آخیا کی ہے اور میرے ولیاں نو ماڑا نہ سمجھی، ماڑے نہیں تگڑے نہیں، تگڑے کنے نے؟ لا خوف علیہم، اور صرف میں خدا تو ڈردے نے، باقی کسی اور کو ڈردے ہی نہیں۔ تکڑے کنے ہوندے ہیں، کنی پاور ہے رب کو پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دا قصہ بھی بیان فرمایا۔ حدود نے آن کے دسیا نا حضرت جی ملکہ بلقیس اپنے گھروں تر پئی ہے تمہوں ملن واسطے، دربار لگا ہے۔ سلیمان علیہ السلام دے دل چ آیا کہ ملکہ سانو ملن آ رہی ہے نہ تو سانو پرکھن آ رہی ہے، سارا امتحان لین واسطے آ رہی ہے کہ پتہ کریے میرا دنیا دار بادشاہ ہے یا واقعی اللہ دا نبی ہے۔ کہ سانو جدو پرکھن آ رہی ہے تو سانو بھی چاہیے نا یہ سامنے نبوت دی طاقت دا مظاہرہ کریے۔ دل چ آیا ہے ملکہ دا ایک تخت ہے بہت بڑا، سانو چاہیے یہ آن تو پہلے تخت منگوا لیے۔ سٹ پی دل سے سانو چاہیے وہ آن تو پہلے تخت منگوا لیے، جب ملکہ آئے گی نا پھر پوچھیں گے بول ہے کی چیز ہے، وہ آکھے گی میرا تخت ہے۔ پھر اسی آکھاں گے ہوں ذرا ٹھنڈے دل نال سوچ، تو جدو گھروں چلی سیں تخت چھڈ کے آئی سیں تو ملکہ ہے، شاہی سواریاں تیرے کول نے، تو سفر کیتا اپنی سپیڈ نال تے راہ دے اندر تینوں کوئی بندہ تخت چک کے لیا بھی نظر نہیں آیا۔ سوچ جی اسی صرف دنیا دار بادشاہ ہوں تے تیرے پہنچن تو پہلے پہلے تیرا تخت آ کیویں جاندا؟ اے سلیمان علیہ السلام نے سوچیا، سوچدے ساری درباری بیٹھے سن، درباریاں نو کیتا خطاب۔ دربار جن بھی نے، انسان بھی نے، جانور بھی نے،
جو خطاب کیتا اللہ نے اس خطاب نو اپنے قرآن وچ بیان فرمایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام بولے یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. اوے درباریو کوئی ہے جڑا ملکہ دے آن تو پہلے پہلے تخت لے کے آ جائے؟ کوئی ہے تھوڑے چو؟ قال عفریت من الجن، ایک بڑی بلا جن بولیا کھلو گیا. حضرت جی مینوں اجازت دیو تے میں ہی نہ لے آواں. فرمایا دیر کہ نہیں لائے گا؟ عرض کی حضور دیر تے لگنی کوئی نہیں. ہاں بس میں اتوں اڑتا جاواں گا، بلقیس دے محل تک پہنچاں گا، بلقیس دے محل دیاں چھتاں تے دیواراں توڑاں گا، سچویشن ویکھاں گا، پھر موڈے تے تخت رکھاں گا تے اڑدا آ جاں گا. دیر نہیں لگے گی. انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. حضرت جی تہاڈا جلسہ مکن تو پہلے پہلے، تہاڈا دربار برخاست ہونے تو پہلے پہلے تخت لے کے حاضر کر دیاں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. حضرت جی ہاں میں تکڑا یہ کام کر سکنا، ماڑا نہیں، تکڑا. قبلہ تخت بڑا قیمتی ہے، میں چور نہیں، ایک پیسے کی چوری نہیں کراں گا. حضرت جی بالکل امانت دیانت نہ لے کے آ جاؤں گا. اللہ دے نبی نو پتا سی ایک جانور جمے گا جڑا جنہ دی طاقت تے من لے گا، ولیاں دی طاقت نہیں منے گا. اور میں بہ جا بہت دیر ہو جائے گی. اور کوئی ہو رہا ہے اس تو جلدی تخت لے آنے والا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب. ہوں وہ بولیا جہدے کول کتاب دا کچھ علم سی. یہ کون سی؟ مفسرین لکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام دے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ خود بولے. حضرت کی تو حضور جی میں ہی نہ لے آواں، اور میں دیر کی نہیں لائے گا. عرض کیتا حضور دیر تے لگنی کوئی نہیں، جنوں اڑ کے جانا پے گا مینوں اڑنا بھی نہیں پے گا. جنوں جا کے محل دیاں چھتاں دیواراں توڑنیاں پین گیاں مینوں اے بھی نہیں کرنا پے گا. حضرت جی مینوں جا کے تخت موڈے تے چک کے اڑ کے واپس آنا پے گا، جنوں مینوں اے بھی نہیں کرنا پے گا. اے اللہ دے پیارے نبی اجازت دینا تیرا کم نے. تیری اکھ چمکن تو پہلے پہلے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سونے نبی جی تیری اکھ چمکن تو پہلے پہلے جے تخت حاضر نہ کرا تے مینوں بھی اللہ دا ولی نہ کہنا. اکھ چمکن لگے کنی دیر لگتی ہے؟ ذرا کرو پریکٹس، میرا سیکنڈ تو پہلے چمکی جاتی. اللہ ارشاد فرماندا فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام نے جدو اکھ چمک کے دیکھا نا، ویکھیا تو تخت موجود. جدو تخت نو سامنے ویکھیا اللہ دے نبی نے عقیدے دا اعلان کیتا. اوے لوگو طاقت ولی دے ہاتھ ظاہر ہوے یا نبی دے ہاتھ ظاہر ہوے، ولی تے نبی دی طاقت اپنی نہیں. ھذا من فضل ربی. اے ساریاں طاقتاں رب دیاں دتیاں طاقتاں نے. اس موضوع تے جدوں ساڈے علماء خطاب فرماندے نے
کہ اولیاء اللہ دیا اے شانہ نے اے شانہ نے اے شانہ نے. وادیاں نو پھر وارا نہیں کھاندی، وہ پھر ایتا پڑھتے ہیں، آندے نے وہ کھ نفع نہیں جے دے سکتے، ایت پڑھتے ہیں. آندے ہوئے اے جڑے نے نا تسی آندے ہو خزانے دے مالک نے نہ کھجور دی گٹک دے اتے جڑا چٹا جا چھلڑ ہوندا نا بریک جا پتلا جا، اے نبی ولی تے او چھلڑ دے بھی مالک نہیں، اور تمہوں کھ نہیں دے سکتے، کھ نہیں جے بنا سکتے. یہ آتا پڑھتے ہیں، قرآن سنا نے، یہ مکھی کا پر نہیں جے بنا سکتے. اگے بیٹھے جداں دے سنان والے ادا دے سنن والے تے آندے نے سبحان اللہ. قربان جائیے، باقی میرا بہت سارے لے رہتا ہے، مرضیاں نال بھی، شیعہ نال بھی، بھابیاں نال بھی، اور بعد پنگے رہتے ہیں کدی کسی نال کدی کسی نال کدی کسی نال. اچھا میں دیکھا دیوبندی چلاک بہت ہے، یہ بھابی بیوقوف بہت ہے. ایمان والی گل، یعنی یہ کوئی اولے والی گل نہیں، جتھے بھابی ہے اتنے عقل کوئی نہیں، جتھے عقل ہے اتنے بھابی کوئی نہیں. ساڈے سمندری کے کول ایک بھابی گیا تقریر کرنے واسطے، کہنے لگا بلے بلے نبی دے زمانے چ ٹبر ہی دو سن. اے نبی پاک دے زمانے چ ٹبر ہی دو سن، یا بھابی سی یا سابی سی، تیجا ٹبر تے ہے ہی نہیں سی. اے کلمہ پڑھنے والے جڑے نے یا سابی سن یا بھابی سن، تیجا تے ٹبر ہے سنی پتہ نہیں کتوں آ گئے نے. جواب میں گیا، میں کہ بھابیاں ساری زندگی سچی گل یہ ہوئی کی. باقی وہ کلمہ پڑھنے والوں کے دو گروپ سن، یا سابی سی یا بھابی سن. سابیاں دے نام میرے کو سن لو، حضرت ابو بکر سابی، حضرت عمر سابی، حضرت عثمان صحابی، حضرت علی صحابی، حضرت طلحہ. میں کہا ایک بھابی کا نام دسو کہڑا بھابی کہڑا سی؟ ایک کا نام یہ ہوتا جی عبداللہ بن ابئی. نہیں کھ نہیں کر سکتے، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں. ساری جماعت دیکھ بڑے ممتاز خطیب، اللہ تعالیٰ انہوں کی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. حضرت مولانا حافظ محمد شفیع صاحب اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک باری تقریر میں سنی، وہ فرما رہے سن کہ جڑا مولوی آکھے نا رب تو بغیر کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، ایڈا موٹا ایک چھوٹا پھڑ لو دہڑ وہ لک چ ٹھوکو. پھر پوچھو حضرت جی ایس چھوٹے نے تمہیں کوئی نقصان تے نہیں دیتا؟ تھی آخر ظالما میرا لک توڑ دیتا. تو تھی آخو سوچو جی لکڑی دا سوٹا تا لک توڑ سکتا ہے تو نبی ولی نفع نہیں دے سکتے؟ جو آخر نہیں نہیں کھ نہیں بگاڑا تو ایک اور ٹھوکو. پاڑی صاحب فرما رہے تین چھوٹیا جی مسئلہ سیدھا نہ ہو گیا تو پھر کہہ دینا. اچھا ویسے غور نال سنو کدی جدو یہ نبیاں ولیاں دی مخالفت کرتے ہیں نا، انہوں کھ نہیں کر سکتے، پر نہیں بنا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، تو ایت پڑھن گے. آیت کے اندر ایک لفظ ضرور ہوئے گا، وہ لفظ کیڑا ہے؟ من دون اللہ. لفظ کیڑا ہوئے گا؟ اچھی کہہ دیو. من دون اللہ. جڑی بھی آیت بن گیا وہ لفظ ضرور ہوئے گا. ویسے من دون اللہ دا لفظی من ہے اللہ تو بغیر. اللہ تو بغیر وہ کی ہے؟ من اے لفظی ترجمہ ہے. قرآن اے لفظ جڑا من دون اللہ یہ تو واقعی کدی کدی اپنے حقیقی معنی بھی استعمال ہوا ہے، ہر جگہ نہیں، کدی کدی یہ معنی واقعی بنے گا اللہ تو علاوہ. ایک دو تھاواں تے یہ معنی کی بنتا اللہ تو علاوہ. لیکن اکثر جگہ جتھے بھی من دون اللہ ہے وہ معنی ہے بت. اکثر طور پہ قرآن دے اندر جتھے من دون اللہ ہے وہ معنی کی ہے؟ ایک دو جگہ تے ہے، اللہ تو بغیر بھی معنی ہے، لیکن اکثر جگہ جتھے معنی آیا من دون اللہ کا لفظ آیا وہ معنی کی ہے؟ جنیاں تفسیراں لکھیاں گئیاں نے عربی زبان دیاں اج تو 100 سال پہلے سب نے من دون اللہ دا معنی کیتا اصنام، یہ معنی ہے بت.
لو ذرا توجہ نال سننا، من دون اللہ دا اکثر جگہ معنی کی ہے؟ اچھی بولو میرے دوستو بزرگوں گجرا والے تے غیور مسلمانوں اللہ تعالیٰ تانوں قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ من دون اللہ دا اکثر جگہ معنی کی ہے؟ صحیح بخاری پیا پڑھدا جلد 2 پیا پڑھدا صفحہ 1081 پیا پڑھدا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا میں کائنات دے اندر بڑے بڑے پلیت لوکی ویکھے نے، پر سب تو زیادہ پلیت تو لوگ نے جڑے کافراں تے بتاں والیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے مسلماناں تے فٹ کردے نے۔ لیکن یہ جڑا ترجمہ کریں گے یہ ہر جگہ ترجمہ کی کرتے ہیں؟ اللہ تو بغیر۔ ترجمہ کی کرتے ہیں؟ اللہ تو بغیر۔ لو جی ایک ترجمہ ہر جگہ ہی یہ منیے ہر جگہ تو پھر تو بڑی خرابیاں لازم ہوتی ہیں۔ لو تے سامنے میں 2 آیت پیش کروں گا۔ اب میری تقریر کسے پانیاں نہیں، بس ادا دیا خشک خشک گلاں ہوندیاں نے، جو یاد کر لو تو ہیں کم دیا بڑیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ کیے وما لکم نہیں تواڈے واسطے، من دون اللہ اللہ تو بغیر، لفظی ترجمہ کریے جی انہاں والا نہیں تواڈے واسطے اللہ تو بغیر من ولی کوئی ولی ولا نصیر تے نہ کوئی مددگار۔ ترجمہ کی بڑھیا اللہ تو بغیر تواڈا کوئی ولی نہیں مددگار نہیں۔ اس آیت کا ترجمہ پھر سنو، اللہ فرماندا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ تو بغیر تہاڈا کوئی ولی نہیں کوئی مددگار نہیں۔ لو دوجی آیت سنیا، اللہ فرماندا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اوے اللہ بھی تہاڈا ولی، اللہ دا رسول بھی تہاڈا ولی، مولا علی بھی تہاڈا ولی۔ ہو کوئی کافر آ جائے نہ مولویاں کول بھابیاں کول آن کے آکے مولوی صاحب تواڈے قرآن دا دعویٰ ہے، قرآن دا اعلان لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ نے چیلنج کیتا کافراں نو، اے کافرو توجہ تے کرو، تسی اللہ نو مندے نہیں، میرے محبوب نو اللہ دا آخری نبی مندے نہیں، سوچو تے صحیح اے میرے محبوب نے جڑا قرآن پیش کیتا ہے اے اللہ دا کلام ہے، جی اللہ دا کلام نہ ہوندا اے تے اختلاف بہت ہوندا، کسے جگہ مسئلہ کچھ ہوندا دوسری تھاں تے اے دے مخالف مسئلہ ہوندا، اے تے چونکہ اختلاف نہیں اس واسطے اللہ دا کلام بھی نہیں، رب دا اعلان لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ جی قرآن کا چیلنج یہ ہے، لیکن قرآن ایک لڑائی ہے، اختلاف ہے۔ اختلاف کی ہے؟ رب نے ایک جگہ فرمایا ہے اللہ تو بغیر تہاڈا کوئی ولی نہیں، وما لکم من دون اللہ من ولی
اللہ تو بغیر تھوڑا کوئی ولی تے دوسری جگہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ بھی تو ولی اللہ دا رسول بھی تو ولی. اے مولوی جی قرآن چ لڑائی کیوں ہے؟ یہ کوئی کافر بھابی مولوی کو آ کے سوال کرے گا تو پتہ کی کرے گا پھر آخے گا سم بکم عمی فہم لا یرجعون. لیکن جدو سنیا کو کے کوئی کافر سوال کرے گا سنیا آن کے آکے گا سنی مولوی صاحب قرآن دے اندر لڑائی ہے. سنی آکھے گا تیری عقل دا قصور ہے رب دے کلام تناقض اختلاف تو پا کے پہلی آیت بھی حق دوسری آیت بھی حق. پہلی آیت کی ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہ لفظ ہے من دون اللہ. سنی کیا کہ لفظ کی ہے من دون اللہ کا مانا کی ہے بولو. اللہ فرماندا بدھاں دے اندر تہاڈا کوئی مددگار نہیں. اور پاگل نہ بولو بدھاں نوں نہ پوجو وہ بت تہاڈی مدد نہیں جے کر سکدے. یا اللہ جے بتاں نوں چھڑ دئیے پھر ساڈا کوئی مددگار ہے کہ نہیں. فرمایا بتاں نوں چھڑ کے میرے مدنی دا لڑ لگو تے سی پھر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. لیکن یہ آیتاں کی پڑھن گے نہیں وہ من دون اللہ جڑے نا وہ کتمیر دے بھی مالک نہیں. الذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر. آخن گے جنہوں پکار دیو نا اللہ تو علاوہ اے کھجور دی گٹک دے اتے چٹے بریک چھلڑ دے بھی مالک نہیں. اج امریکہ فرانس برطانیہ دے یہودی تے عیسائی یہ ایک کافر انہاں مولویوں کو سوال کرنا مولوی ہو قرآن کا دعوی ہے جنوں بھی تسی پکار دے جے وہ تے کھجور دی گٹک دی طرف پتلا جا چھلنے نا وہ بھی مالک نہیں. تے سانو بھی تو پکار دیو نا تسی. امریکہ نو پکار دینا سارے. صدام نہ جدوں لڑائی ہوندی کنوں پکار دینے سعودی عرب دے بابی تے کویت دے بابی سب کنوں پکار دینے. یہ سب چیلے کھے نے یا امریکہ المدار آنا نا. امریکہ تے برطانیہ تے فرانس تے یہودی عیسائی جے کہن قرآن دا دعوی رب تو بغیر کوئی چھلڑ دا بھی مالک نہیں. اور اسی بھی تے اللہ نہیں اسی بھی تے غیر اللہ. اور اسی اینے جہازوں دے مالک اینے اسٹیٹاں دے مالک اینے کمپنیاں دے مالک تہاڈا قرآن جھوٹا. اے مولوی کی جواب دیں گے وَسُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اور جے کوئی کافر یہودی عیسائی امریکہ دا کافر روس دا کافر برطانیہ فرانس دا کافر جے یہ سوال مولانا محمد حسین کو کرے گا مولانا حبیب اللہ خاری کو سوال کرے گا مولانا محمد رفیق رضوی کو سوال کرے گا
ہے مالک نہیں تے میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ اللہ نے ارشاد فرمایا سونے انا اعطیناک الکوثر سونے ایسا تینوں کوثر دے چھڑیا ہے ایک ہوں کثیر ایک ہوں کلیل ایک ہوں کثیر ایک ہوں کوثر کلیل دا مانا تھوڑا کثیر دا مانا بہتا کوثر دا مانا حدوں بہتا اور کثیر دا بھی پردادا جان کوثر اینا چوکھا کہ بس حدوں ود چوکھا مبالغے دا سی ہے رب نے کیا کیا انا اعطیناک الکوثر سونے ایسا تینوں کوثر دے چھڑیا ہے لفظ کی بولے کوثر پتہ لگا کوثر دتا ہے کثیر دا بھی پردادا یہ لفظ میں بولیا کہ رب نے تے رب دا کثیر تے ایک پاسے لا رب دا کلیل پہلے ویکھ رب کلیل کنوں کہندا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کل متاع الدنیا قلیل محبوب پیارے ساری دنیا والوں سنا دے کہہ دے او لوگوں متاع الدنیا اے پوری دنیا دا سارا سامان تھوڑے ملے دا راضی اللہ اے صدیق اکبر ٹاؤن دی گل نہیں اے صدیق اکبر ٹاؤن دا سارا سامان جنوں مل جائے کنیاں چھالاں مارے گا کوئی مالک صدیق اکبر ٹاؤن دے اندر ایک دکان دا کوئی مالک تلیا دے اندر ایک مکان دا کوئی مالک ایک سائیکل دا پورے تلے دا مالک کوئی نہیں اور پورے گجرانوالے دا مالک کوئی نہیں اور پورے پنجاب دا مالک دنیا دے اندر کوئی نہیں کوئی پورے پاکستان دا مالک نہیں ہن ذرا توجہ کر اے تلے کے گجرانوالا پنجاب کے پاکستان امریکہ کے فرانس کے برطانیہ اے ساری دولت تے سارا سامان رب فرماندا ہے اینو چوکا نہ سمجھا میں خدا اعلان کیا کرنا کل متاع الدنیا قلیل دنیا کا سامان میں خدا دی بارگاہ وچ قلیل ہے رب دا قلیل ایڈا ہے جنوں رب قلیل آکھے انہوں تو میں مل نہ سکیے تے جنوں رب کثیر آکھے انہوں مل سکنے وہ کثیر تے ایک پاسے جنوں رب کوثر کہہ چھڑے اب باقی قرآن سچا پتھراں تے لکڑیاں دے بڑے بت چلر دے بھی مالک نے پر مصطفیٰ دی شان ہے انا اعطیناک الکوثر بتائیں پیا نے کون دیتا ہے دینے کو کون دیتا ہے دینے کو یہ دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا جڑا جڑا مصطفیٰ دی عبادت کرے ذرا میرے نال بلند آواز نال پڑھ دے کون دیتا ہے دینے کو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا
اللہ نے نا ایک کسی چھلڑ دے بھی مالک تے نبی ولی چل آپ نبی ہیں نہ ولی ہیں میں گنہگار بندہ لو اپنی ایمان نال دسیو اس گھڑی کا مالک کون ہے بولو میں اصل مالک کون ہے اللہ وہ عطا نال مالک کون ہے میں میری ٹوپی ہے یہ مالک کون ہے اصل مالک حقیقی مالک وہ عطا نال میں مجازی ہوں میرے یہ دس جا چھلڑ کا بھی مالک نہیں وہ کون ہے اللہ نے تینوں عقل دیتی وہ سوچ کو کون ہے جڑا وہ چھلڑ کا بھی مالک نہیں اللہ نے تینوں عقل نہیں دیتی الگ رکھیں گے سوچی آ کی ہے ایک تو چھلڑ کا مالک ہے تھی آدھے ہو یا رسول اللہ تھی آدھے ہو یا غوث اوے اللہ تے کہندا رب تو بغیر جنہاں باجاں مار دیو نا تسی انہاں دے کولوں مکھی بھی کوئی چیز کھو کے لے جائے تو چھڑا نہیں سکدے اوے نبی ولی نہیں جا کچھ کر سکدے ایت پڑھن گے چل نبیاں ولیاں دی گل دے بعد چ نا تو میرے کو کڑی کھو کے بخا تیرا میں بوتھا نہ سیکیا تو پھر آ کون جنہ کے چڑھاوے وچوں مکھی کوئی شہد چک کے لے جائے تو نہیں چھڑا سکتے بولو اللہ برائیاں بتاں دیاں بیان کرتے ہیں وادی مولوی آیاتاں پڑھ پڑھ کے نبیاں تے ولیاں تے فٹ کرتے ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماندے نے کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المسلمین ارشاد فرمانے نے کافراں والیاں ایتاں جڑا بھی نبیاں ولیاں تے فٹ کردا ہے او کا ساری کائنات وچوں شرارتی بندہ ہے ایک باری ایک مولوی صاحب کہن لے میں تینوں قرآن چوں پڑھ کے بہانا یہ نبی ولی نے یہ من دون اللہ سارے میں کہ جی کہڑی آیت پڑھنا چاہتے ہو آدھے آیت میں ایسی پڑھا گا تم کسک نہیں سکے گا میں کہ یار ایک آیت ایسی ہے جہدے چوں من دون اللہ دا مانا رب تو بغیر بنتا ہے میں منتا ایک آیت ہے پر وہ جو تینوں میں وسیلہ نہ منایا تو پھر آخی نہیں اور نہیں پڑھنی میں 15ویں سواری والی آیت نہیں پڑھنی میں اور پڑھنی ہے میں کہ پڑھ کے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم ان الذین تدعون من دون اللہ رب تو بغیر تسی جنہاں آوازاں مار دیو نا اے عبادن اے بندے نے تے بندے بھی کس طرح دے امثالکم جس طرح دے تسی جے تسی یا رسول اللہ جنوں کہندے ہو من دون اللہ او عبدن مثلکم تہاڈی ورگا ہے بندہ دیکھو نا عباد جمع عبد دی تے عبد دا معنی عبادت کرنے والا امثال جمع مثلن دی یہ مانا بندے ہیں تے ورگے ہوں تو مننا پائے گا نا یہ من دون اللہ تو مراد نبی ولی نے بڑی تقریر کی مولوی صاحب میں چپ کر کے سنتا رہا میں کہ عباد امثالکم دا مانا میں پھر کرا گا پہلے اگے پڑھ اگے اللہ نے کی آخیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہم ارجل یمشون بہا کیا انہاں دے جنہاں تسی پوجدے ہو انہاں کول ٹرن والے پیر ہیں
انہاں دی ہیں پر انہاں نال ٹردے نہیں الہم آذان یسمعون بها کیا انہاں کول سنن والے کان ہیں کان تے بنے نے پر سن دے الہم ایدی یبطشون بها ام لہم آذان یسمعون بها ام لہم اعین یبصرون بها اللہ فرماندا ہے اکھاں تے انہاں دیاں موجود نے پر انہاں کول ویکھن والیاں اکھاں نہیں کان تے موجود نے پر سنن والے کان نہیں پیر تے موجود نے پر ٹرن والے پیر نہیں ٹردے نہیں ہاتھ تے موجود نے پر انہاں ہتھاں نال کسے شے نوں پڑھ نہیں سکدے اگے فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اچھا انہوں نے بنائے ہوں سن بت ہاتھ بھی بنائے ہوں سن پیر بھی بنائے ہوں سن کن بھی بنائے ہوں سن اکھاں بھی اچھا تسی کئی باری وہ پورٹریٹ بنے دیکھے ہونے نے فوٹو تو کئی باری انج لگتا یار یہ بڑا کور کور کے دیکھی جاتا ہے ہوں نا اس طرح اللہ فرماندا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ جدو تو ویکھے گا نا یہاں ول تے لگے گا انج جویں تینوں وہندے پے نے لیکن رب فرماندا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ لگے گا تے انج جویں وہندے پے نے پر ککھ ویکھ سکتے نہیں کہ مولوی صاحب ہن دسو اے رب کنہ دیاں شاناں بیان کردا ہے صفتاں کنہ دیاں نے بتاں دیاں یا نبیاں ولیاں دیاں اچھی بولو بتاں دیاں وادیاں دی تفسیر فتح القدیر دے اندر لکھیا ہے آیت بتاں دے بارے نازل ہوئی ابن کثیر دے اندر لکھیا بتاں دے بارے نازل ہوئی جلالین دے اندر موجود بتاں دے بارے آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے جڑیاں آیتاں بتاں دے بارے نازل ہوئیاں جڑے بندے او آیتاں نبیاں ولیاں تے فٹ کردے نے کائنات دے وچوں سب تو شرارتی بندے او نے مولوی صاحب نوں لگی غلطی عباد دا معنی نہیں سمجھا ان سمجھتے ہیں عباد دا معنی ہے عباد جمع عبد دی تے عبد دا معنی ہے بندہ عبادت کرنے والا یہ بھی معنی یہ ہے پر عبد دا معنی ہے جڑا کسے دے کنٹرول وچ ہووے عبد دا معنی کی جڑا کسے دے کسے دا غلام کسے دے کنٹرول وچ ہووے اللہ فرماندا لوگوں مکے والے تسی بھی کداں دے پاگل جے اور تسی بھی رب دی مخلوق اے بھی مخلوق تھوڑی ورگی اے بھی مخلوق نے جڑا مخلوق کے وہ عبادت دے لائق ہو سکتا نہیں اگے فرمایا پاگلو تسی انہاں نالوں چنگے جے تہاڈیاں لتاں ہیں تسی ٹر لیندے ہو تے ٹر بھی نہیں سکدے ہوں خود سوچو اے اللہ نے آیت کے بارے نازل کی ہے لو جی میں بڑے اختصار نال اے من دون اللہ دے متعلق دو چار گلاں کیتیاں نے لو جی ہوں کسے بیلی نے من دون اللہ والی کوئی آیت وہ ذہن چ ہے انہیں سوال کرنا تو بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حق اہل سنت و جماعت علماء حق اہل سنت و جماعت
نہیں کسی بیلی نے کچھ نہیں کہا جائے گا کسی بیلی دے دل چ کوئی ہوگی شک شبہ اللہ دی قسم ہے میں رب دے نام دی قسم کھا کے کہنا کہ رب دے گھر چ بیٹھا میں تو منہ اتفاق نال میرا قبلے بن جائے قسم ہے اللہ دی ہے ٹھیک ہے سنیا دے گھر جمے آ سنیا کولوں پڑھے ویسے ادھر ادھر بھی چاٹی ماری میں ویکھاں تے سی دوجے ہیں کی پر تحقیق تو بعد نتیجہ یہ کڈیا اللہ دی قسم مذہب سنیا تیرا ہی سچا ہے واہ نہیں تھوڑا جہا مسالہ لا کے تے سوال نو ہور تکڑا کرا پہلے کچھ عرصہ پہلے 6-7 مہینے پہلے ساڈے فیصلہ آباد دے اندر ایک کالونی ہے جن کا نام ہے نثار کالونی اتے بابیاں کا ہوا جلسہ تو مولوی صاحب نے کی تقریر کہ سنی پاگل نے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد آ دیکھو نا وہ لوگو سوچو جڑا نبی قبر دے اندر اپنا پاسا نہیں پرت سکتا تھی کیویں سنے گا بڑی تقریر کی جناب انہیں اوئے جڑا اپنا پاسا نہیں قبر دے اندر پرت سکتا جڑا نبی قبر چ پاسا نہیں پرت سکتا تھی کی سنے گا تے پاسے کیویں پرتے گا تاری مدد کیویں کرے گا کیوں جی سوال کچھ پکا ہو گیا اگے نالوں نہیں کیوں جی کن سوال کیتا سی اگے نال سوال پکا ہو گیا لو جی پھر جواب سنو اچھا دوجے دن اتنے میں گیا اتفاق نال ہی یہ نہیں کہ کوئی جوابی جلسہ اسے رکھا اتفاق نال شیڈول دے اندر اس طرح ہی سی دوسرے دن اتنے میری تقریر سی میں تقریر واسطے پہنچا ایک بابا جی کھلو گئے کہ مولوی صاحب پہلے ادا دے جواب پھر اگے تقریر کر مولوی صاحب نے رات آخیا کہ جڑا نبی اپنا پاسا نہیں پرت سکتا تے پاسے کی پرتے گا تھی کی سنے گا میں کہ بابا جی گل تو انہیں ٹھیک کی میں یہ متفق ہاں کہ جڑا قبر دے اندر اپنا پاسا نہیں پرت سکتا وہ ساڈا پاسا کی پرتے گا میں بالکل گل مننا اندر کوئی شک نہیں پھر سنو اور میں کیا میں مندا اس گل مینو اس گل 100% اتفاق کے واقعی مولوی نے جھوٹ نہیں بولیا سچ آخیا کہ جڑا قبر دے اندر اپنا پاسا نہیں پرت سکتا کسی اور دا کی پرتے گا گل وہ صحیح ہے لیکن جڑا بندہ قبر دے اندر اپنے پاسے پرت لینا وہ میں کہ لوگوں کیا جی اپنا پاسا پرت سکتا دوجے کا بھی پرت سکتا میں کہہ لو پھر توجہ نال سنو صحیح دسد حدیث پڑھتا جانا میرے مدنی کریم نے ارشاد فرمایا معراج دی رات میں مررت بقبر موسیٰ لیلۃ اسریت عند الکثیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ معراج دی رات میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر انور دے کولوں گزریا میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر کھلو کے رب دی نماز ادا فرما رہے
میں کہ سوچو جدوں لوکاں نے موسیٰ علیہ السلام نو قبر انور دے اندر دفن کیتا سی تے لٹایا سی یا کھڑا کیتا سی؟ بولو لٹایا سی تے سرکار کی فرماندے نے میں کی کردیاں ویکھیا؟ نماز لمے پہ پڑھدیاں ویکھیا یا کھڑو کے؟ اور پتہ لگا کلیم اللہ نبی نے جڑے قبر انور دے اندر جدوں چار پاسا پرت کے کھلو سکدے نے، جدوں چار رکوع جا سکتے ہیں، جدوں چار سجدے جا سکتے ہیں، جدوں چار تحیات بہ سکتے ہیں، یہ کلیم اللہ پاسا پرت کے رب دی نماز پڑھ سکتے ہیں تو مینو قسم اللہ دی حبیب اللہ اپنے روزے دے اندر تیرا میرا درود بھی سن لیندے نے۔ لو جی اگے چلو۔ معراج دی رات نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس پہنچے، اتے کی ہویا سی؟ کی ہویا سی؟ نماز پڑھائی سی۔ آدم علیہ السلام آئے سن اتے، پکی گل کرو روند نہیں مارنا، آئے سن تے نوح علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام، جنہ نبیاں دے میں نام لے نے یہ سارے نبی قبر والے سن کے نہیں؟ تے کی خیال ہے پاسا پرتن تو بغیر ہی آ گئے یا پاسا پرت کے آئے؟ اوے اللہ تینوں ایمان ہدایت دے، ایمان تے ہدایت صحیح دست ہاتھ نہیں اللہ دے دستے قدرت دے اندر ہے۔ اوے جے آدم صفی اللہ معراج دی رات قبر انور جو بیت المقدس آ سکتے ہیں، نوح نجی اللہ جے بیت المقدس آ سکتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ جے بیت المقدس آ سکتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ جے بیت المقدس قبر انور جوڑ کے آ سکتے ہیں، تے مینوں قسم پروردگار دی حبیب اللہ بھی جدوں چان گجروں والے جلوہ گری فرما سکتے ہیں۔ کسی جگہ نہیں لکھا، کسی حدیث دی کتاب نہیں کہ جسم نہیں آئے روح آئی، کسی ایک کتاب نہیں، کوئی نہیں۔ حدیث دی کتاب نہیں، وہ شرع قائد مولویوں نے قول نہیں، شرع قائد حدیث دی کتاب نہیں۔ جب مدنی کریم نے فرمایا آدم آئے، اسی کیویں آکھیے وہ نہیں آئے روح آئی؟ سرکار امام الانبیاء نے یا امام ارواح الانبیاء نے؟ نبیاں دے امام نے یا نبیاں دی روحاں دے امام نے؟ جدو آکھو گے نا روحاں دے امام تے جسم غائب، تے جدو آکھو گے نا نبیاں دے امام تے روح بھی وچے جسم بھی وچے۔ اگر آپ پانی دینا جی مینوں ایک منٹ نہیں، درود شریف پڑھنا باعث برکت ہے۔ میں تقریر دے دوران پانی دا محتاج، تسی ویکھدے ہو سنگ سکدا تے میں اشارہ کردا جی پانی، کدی کہہ دینا کدی ویسے پڑھ۔ میں علامہ خیری صاحب دے ہتھوں یا علامہ رضوی صاحب دے ہتھوں اسی پانی دے محتاج۔ ہوں کہ یہ صحیح دس پیا پانی دا محتاج، یہ کسی نو پانی دا گلاس دے ہی نہیں سکتا۔ تسی کی آکھو گے؟ تسی آکھو گے محتاج ادو جدو آپ تقریر کرتا ہوئے آپ کرے لگی ہو، لیکن جدو گھر بیٹھا ہوئے تو ادو دوجیاں نو بھی صحیح ہے نا؟
جی قبر والے جڑے عام نے نا دو حالت نے یہاں دیا ایک حالت ادھروں لین والی ادھروں دین والی اسی طرح نبی بھی محتاج نے پر تیرے میرے نہیں ادھروں لئی جاندے نے ادھروں دئی جاندے نے لے ذرا توجہ نال سندا جا رب نے نمازاں پہلے نبی پاک نو کنیاں دتی سن معراج دی رات پکی گل ہے ہن کنیاں پڑھدے ہو 45 کتنے گئی وہ کہڑا نبی رستے آیا سی وہ قبر والے نبی نے کہ نہیں بولو تو صحیح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتا سونے رب نے کی دیتا ہے فرمایا پوریا 50 نمازاں سونے مینو بڑا تجربہ اینا نہیں جو پڑھنیاں تجربہ سی نا یہ سارے بندے تو ہوئی نے نا یہ نہیں جے پڑھنی آقا یہ نہیں جے پڑھتے ہوں رب دی بارگاہ چ جاؤ رب نو عرض کرو گھٹ کرواؤ دس ہوں نبیاں دا کیتا کی سی موسیٰ علیہ السلام دا ایمان سی کہ پاویں رب نے 50 جاری کر دیتیاں نے نوٹیفیکیشن آ گیا اے پھر کی ہویا یہ ان کا محبوب ہے جدو آخے گا رب گھٹ کر دے گا رب تو نہیں موڑتا نا موسیٰ گل تیری ٹھیک ہے میں گیا سونے کیویں یا 50 نمازاں چوکھیاں نے گھٹ کر دے رب نے آخیا سونے بالکل ٹھیک تو آخیا ایسا منیا 5 معاف باقی 45 یا اللہ ٹھیک 45 لے کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام 6ویں آسمان تے پھر کھلوتے نے سونے کنیاں رہ گئی میں رب نے 5 معاف کرتی ہیں باقی 45 آقا اینا نہیں جے پڑھنیاں رب کو کٹ کروا گل تو تیری ٹھیک ہے موسیٰ میں جانا سونے کیویں ہے یا اللہ نمازاں 45 چوکیاں نے اور کٹ کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے تو آخیا سا منیا 5 اور معاف یا اللہ ٹھیک 6ویں آسمان تے پھر آئے آقا کنیاں رہ گئی فرمایا رب نے 10 معاف کرتی ہیں 40 باقی رہ گئی آقا اینا نہیں جے پڑھنیاں کٹ کراؤ بالکل ٹھیک ہے لے سرکار نو موسیٰ علیہ السلام نے 9 واری واپس ٹوریا کنی واری واپس ٹوریا 9ویں بار جدو گئے نا سرکار رب نے فرمایا سونے کیویں آئے یا اللہ تو 50 نمازاں دتیاں سن پھر میری عرض کرن تے 5 کر کے 8 واراں 40 معاف کر چڑیاں مولا باقی رہ گئی 10 یا اللہ تیری مہربانی اور کٹ کر دے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے ساڈی شان اما یبدل القول لدیا ساڈیاں گلاں بدل دیاں نہیں پر سونے گل تیری بھی موڑی نہیں جاندی حبیب پیارے تیرا جڑا امتی زمین تے نمازاں 5 پڑھے گا میں خدا عرشاں تے ثواب پورا 50 دا عطا فرماواں گا ایک منٹ گل میں پوری کر لین اچھا چلو نبی کر سکتے ہیں نا نبی کر سکتے ہیں نا اچھا چلو نبیاں نہ مندے جاؤ تو اگے ولیاں بھی منا لاں گا پہلے اوکھا کام تو یہ سی نا کہ قبر والا کچھ کر سکتا کہ نہیں اچھا ویسے پتہ نہیں لگتا دن نکلتا تو فرقہ نواں بن جاتا اج تک جڑے جمے نے نا قبر والے میں منکر وہ نبیاں تے ولیاں نے ایک صف چ رکھتے ہیں کیونکہ جی نبیاں تے ولیاں چ فرق کر لینا تو کنوں فدا کے تو اگے منا لے جانا وہ تو پھر تو کسر ہی کوئی نہیں رہی بہرحال جڑا کوئی نواں پیدا ہوگا وہ بھی کر لے گا ہالے گل سنو انشاءاللہ جب وہ تقریریں شروع ہو گئی وہ بھی مک جانا کام آ گئے آقا کنیاں رہ گئی ہیں فرمایا 5 رب نے 45 معاف کر چھڑیاں نے
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی سونے اینا نہیں جے پڑھنی ہے آقا ایک کو گیڑا اور لگتا ہے نبڑے گا کام سرکار نے فرمایا نہیں اسی پنجا تیرا سی ہوں سوچو تمہوں کوئی بندہ تحفہ دے دے تمہوں قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کہ سرکار معراج دی رات تحفہ تے واسطے لے کے آئے نے سانو سارے نمازاں بھی پڑھنیاں چاہیے اللہ سانو سارے نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے او جڑا بندہ کہندا قبراں کھ نہیں کر سکدے دیانتداری دی گل ہے پھر انہوں نمازاں 50 پڑھنیاں چاہیے کیونکہ 45 نمازاں کدے صدقے معاف ہوئی نے قبر والے نبی دے صدقے نہیں جی نبی قبرے ٹر جائے تو مدد کر سکتا ہے ولی تو نہیں نہ کر سکتا قبرے ٹر بھی جائے تے لو جی سنو حدیث سنو قبر والے ولی بھی کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے امام بخاری تے امام مسلم دے ایک استاد نے جنہ دا نام ہے یحییٰ بن یحییٰ یحییٰ بن یحییٰ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب دے اندر یحییٰ بن یحییٰ دے حالات نقل کردے ہیں لکھے مشہور محدث امام حاکم انہوں دے استاد امام ابو علی نیشا پوری فرماندے نے کنت فی غم شدید ایک باری میں بڑا پریشان سا بڑی پریشانی بڑیاں تکلیفاں ایک رات انج ہویا میں ستا تے خواب دے اندر مینوں سرکار دی زیارت نصیب ہوئی سرکار نے فرمایا کی ہویا تینوں بڑا پریشان ہے جی آقا فرمایا سیرے لا قبر یحییٰ بن یحییٰ او پریشان کیوں ہونا ہے یحییٰ بن یحییٰ دی قبر تے جا واستغفر وصل جا کے استغفار کرتے مانگو سے قبر تے جا کے تقضا حاجتوں کا تیری لوڑ پوری ہو جائے گی امام ابو علی نیشا پوری فرمایا معمولی نہیں فرماندے نے اصبح تو سویر ہوئی نا ففعل تو ذالک میں انج ہی کیتا فرماندے نے میں قبر تے گیا اوتھے جا کے منگیا تے کوزے یا تا آ جاتی میریاں ساریاں لوڑاں پوریاں ہو گئیاں سردا کچھ نہ ٹھنڈے دل نال خواب سچے نو آیا کہ جھوٹے نو نہ بندہ کون سی نہیں سن لو نا ٹھنڈے دل نال وہ امام سچا سی کہ جھوٹا وہ امام سچا سی کہ جھوٹا اگلی گل بعد کریں گے پہلے یہ دسو وہ امام سچا سی کہ جھوٹا حضرت جی میں ہلے جدو خواب کی گل کرا نہ دلیل بناوا تو مینو پڑ لینا پر میری گل کا جواب تو دیو یہ امام سچا سی کہ جھوٹا امام سچا سی ٹھیک ہے یعنی یہ امام نے اپنے کولوں نہیں کڑی کیونکہ یہ امام ہے سکا جھوٹا جڑا ہے وہ کذاب ہوں وزا ہوں سکا نہیں ہوں صحیح ہے خواب انہیں ویکھیا پر خواب چ ویکھیا کنوں میرا مدنی فرماندہ من رآنی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتوسل بی اور جن خواب دے اندر سانو ویکھیا انہیں سچ مچ سانو ویکھیا شیطان سارے روپ بتا سکتا میں مدنی دا روپ نہیں بتا سکتا ایک منٹ نہیں حضرت جی گل پہلے میں پہلے گل پوچھ رہی ہوں امام سچا کہ جھوٹا ایک منٹ او امام ابو علی نیشا پوری سچا ہے کہ جھوٹا سچا ہے نا جدو سچا آخے نا کہ میں خواب دیکھے وہ خواب کتاب و سنت دے مخالف نہ ہوئے تے محدثین بھی سارے انہوں تڑلے نال بیان کرن وہ حق سچ ہوتا ہے انہیں خواب بیان کیتا علماء کرام نے تسلیم کیتا ایک منٹ میں وہ سن لو نہیں ایک منٹ توجہ جد نہیں
بحث نہیں، ضد نہیں، ٹھنڈے دل نہ سوچو. یحییٰ بن یحییٰ دے بارے امام ابو علی نیشاپوری نے خواب ویکھیا. اس وقت دے علماء محدثین نے منیا کہ نہیں منیا؟ یہ جڑا خواب ویکھیا گیا ہے یہ علماء نے منیا تو پھر وہ گل ہی ہو رہے. بھائی جن ہوں گل یہ نا کہ خواب انہیں ویکیا کہ میں ویکیا، گل میں انہوں سچا ہی نہیں منتا. گلا کھلا کے کرانی تو وکری گل ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس وقت پاکستان ہندوستان دے اندر نجدیت دا سب تو بڑا دیب ہویا ابن تیمیہ نے. ٹھیک ہے، ابن تیمیہ وہ بدبخت انسان ہے جن نے سب تو پہلے فتوا دیتا کہ نبی پاک دے روزے دی نیت کر کے سفر کرنا حرام. ابن تیمیہ وہ بندہ ہے جن نے فتوا دیتا نبی دا وسیلہ حرام اور شرک. ابن تیمیہ نے فتوا دیتا ہے. طاہر القادری صاحب آدھے نے یا اللہ مینو توفیق دے میں ابن تیمیہ دا کردار ادا کرا. اس واسطے انہاں گلوں رہن دیو، جڑی گل دلیل دی او کرو. پھر ذرا ایک منٹ توجہ، ہلے گل ذرا ہو لین دیو ایک منٹ. پھر او محدث فرماندے نے یار گل بس یا نہیں بولے کوئی نہیں. ایک منٹ کوئی اور بندہ نہ بولے. تسی بھائی طاہر القادری دے خلاف گل نہیں سننا چاہتے، اسی اس بندے نوں نہیں ویکھنا چاہتے جڑا ابن تیمیہ دی تعریف کرتا ہے. بس گل سیدھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہوں تھی دیکھو اللہ نے تمہیں کہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ دیو نا، نبی پاک نال پیار زیادہ ہے یا طاہر القادری؟ سن لو تہاڈی نظر ایک پاسے. ایک منٹ یار، ایک منٹ یار گل تو میری سن. اصل جو سارے ساتھی بول دیں نا مطلب ہے کہ جڑا بندہ ابن تیمیہ دا طرفدار ہے، گل ابن تیمیہ دی بحث شروع ہو گئی ہے نا. ہوں تو ابن تیمیہ دی بحث شروع ہو گئی ہے نا. جڑا بندہ ابن تیمیہ دا طرفدار ہے وہ ساڈا بھی کچھ لگتا ہے. گل تو نہیں ہے ساری، گل تو نہیں. اج وہ آخے ابن تیمیہ نو اسی نہیں منتے، جڑا انہوں منے نہیں. ہوں ہل لمبی نہیں پانی. ہوں پھر جڑا یہ آخے نبی پاک دے روزے دی نیت کر کے جانا حرام ہے، ایک چھوٹا مسئلہ نہیں، اختلافی فروعی مسئلہ نہیں، بنیادی مسئلہ سرکار کی عظمت کا مسئلہ ہے نا. جڑا کہ نبی پاک دا وسیلہ شرک ہے انہوں اپنا امام مننا ساڈے وارث تے نہیں. اسی تے امام منیا احمد رضا نو. اسی امام منیا مجدد الفسانی، اسا امام منیا محدث اعظم پاکستان نو، اسا امام منیا علامہ سید احمد شہید شاہ کاظمی نو، اسا امام منیا غوث الورا نو، اسا امام منیا امام اعظم ابو حنیفہ نو جڑے مصطفیٰ دے روزے تے جا کے کہندے نے یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا جدلی بجود کا وردنی برضا کا انا تامع بالجود منك ولم يكن لابي حنيفه في الانام سواك. اسی انہاں نو امام منیا تے ٹڈوں ایمانو منیا. تے امام اس واسطے نہیں منیا کہ اپنی کوئی رشتہ داری سی. مولانا احمد رضا پٹھان سی، میں راجپوت ہاں، کدی رشتہ داری ہے؟ مجدد الفسانی فاروق اعظم دی اولاد چوں نے. اسی پتہ نہیں ساڈے کوئی 8ویں 10ویں پشتوں ہندو ہون گے راجے. اسی تو سارے نو مسلمان ہاں، پاویں کسی کو گسا لگے پاویں چڑ لگے. او سیدنا غوث اعظم نہ ساڈی کدی رشتہ داری؟
او حسنی حسینی سید نے نبی پاک دی اولاد نے، اور لیکن پیارے نال رشتہ داری دی وجہ نال نہیں، پیارے نال مصطفیٰ نال پیار دی وجہ نال ہے۔ بس معیار مصطفیٰ دی ذات ہے، جڑا مصطفیٰ دا غلام ہے سر دا تاج ہے، جڑا مصطفیٰ دا ویری ہے ساڈا اس نال پیار والا تعلق ہو سکتا ہی نہیں۔ جی ہوں تو کر لو گل۔ کوئی پتا نہیں کہ میرے کام کر سکتے نہیں، پھر خدا بھی نہیں پتا کہ بندے کام کر لیں گے، پڑھ لیں گے بار 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 کام پھر ایک رشتے جگہ نے وہ کاغذ سے لکھ لیا اپنے دفتر سے لکھ لیا کہ 50 بات مجھے تقریر کے واسطے وہ پھر وہ کی کرتے رہے بتاتے رہے صحیح سوال میں تھوڑا پھر پکا کر دینا ہور مسالہ لا کے۔ پہلا سوال لو جی، نعرہ تکبیر، جی حضور کی گل ہے؟ ویسے رضوی تو جیندا ہی ہے، بیٹھا تھوڑے سامنے میں ہاں، گل کی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اسلام، نعرہ اسلام، ذرا ہوں ٹھنڈے دل نہ سنو۔ ویسے بعض بیلی بڑے کالے پی جاتے ہیں، تھوڑی مہربانی جنہیں کالا پینا آرام نال چپ کر کے چلا گیا۔ بیٹھو سنو، تھی تو پتہ نہیں جلسہ کنے دن بعد سننا، میں تو روز 3 گھنٹے بھگتانا تمہیں، کدی کتنے کدی کتنے سوال جواب چلنا، تو آرام نال سنو۔ ادا دے سوال شکر کریا کرو، سوال ادھا علم ہے، سوال آ جائے نا اج تو کل جواب بھی آ جائے گا، لیکن اتنے تو اللہ کی مہربانی نالے سوال تے نالے جواب۔ سوال یہ ہے نبی دی شان چ لگتا ہے تبا، پہلا سوال وہ بھائی نبی دی شان کی تبا لگتا ہے جی گل من لیے تو ویکو نا جی، پھر تبا یہ لگتا ہے کہ نبی نو پتہ ہی نہیں سی، نبی پاک نو نہیں سی پتا کہ میری امت کر سکتی ہے کہ نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نو بہتا پتا سی۔ یہ سوال ہے، پر اعتراض کرنے والا اس منزل تو لنگیا ہی نہیں نا، تائیوں اعتراض کیتا سو۔ دیکھنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کتنے کھلوتے نے تے مصطفیٰ علیہ السلام کتنے کھلوتے نے۔ موسیٰ علیہ السلام کھلوتے اوتھے نے جتھے رب دا دیدار نہیں، 6ویں آسمان تے دیدار۔ ہن موسیٰ علیہ السلام دا تعلق مخلوق نال بھی ہے، ادھر بھی ہے، پر مصطفیٰ علیہ السلام نو جدو رب نے نمازاں دتیاں 50 ادو تعلق کدے نال سی؟ تھلے تو تعلق ہی نہیں سی، تے رب دا کیتا دیدار او شے دا دیدار کیتا جدی ایک صفاتی تجلی ویکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے۔ یہ قرآن بیان کر رہا میں، حدیث نہیں پڑھ رہا۔ نبی کریم علیہ السلام دیدار الہی دے جلویاں چ گم تے مست۔ ہوں اللہ تعالیٰ نے کیا لیا سونے 50 نمازا، یا اللہ بالکل ٹھیک، اتنے دوجی گل ہی نہیں، توجہ ہی ساری ادھر، ادھر تے توجہ ہی نہیں۔ جدو اتوں ہو کے تھلے آئے وہ رابطہ دیدار والا ختم ہویا، موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کرائی،
گل ٹھیک ہے تیری، میں جانا پھر وہ توجہ کراندے سن، سونا جاندہ سی، پھر جدوں دیدار الہی دے نظارے ہوندے سن، پھر جدوں دیدار الہی دے نظارے ہونے، پھر رب دے دیدار دے جلوے چ گم تے مت، تے رب نے جو کیا منیا، تھلے کا خیال ہی نہیں۔ پھر جدوں سرکار موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کرائی توجہ، تے رب نو بھی پتا سی، میں ہوں دوجا جواب جے، پتا رب نو بھی سی نمازاں 5 ہی رہنیاں نے، پتا نبی نو بھی سی نمازاں 5 ہی رہنیاں نے، ہوں دوجا جواب لگا شروع ہون، پتا انہوں بھی سی نمازاں 5 ہی رہنیاں نے، پتا انہوں بھی سی نمازاں 5 ہی رہنیاں نے، لیکن انہیں پہلے 50 دتیاں، سونے نے پہلے 50 لئیاں، تے پھر 5 کر معاف بھی ہوئیاں۔ رب دسنا چاہتے سی، میرے بندیو میرے محبوب نو اپنے ورگا نہ سمجھیو، تسی ساری زندگی 1 لت تے کھلو کے نا میری بارگاہ چ متھا رگڑ رگڑ کے آخو یا اللہ ایک سجدہ معاف کر دے، ایک سجدہ معاف کر کے، 5 نمازاں چ ایک سجدہ میں نہیں جے معاف کردا ہے، میرا محبوب ہے، مینوں آکھے تے میں کٹھیاں 45 معاف کر دے۔ تو فرشتیاں کا کام کی ہے، جو ہویا لکھیا، فرشتیاں نے لکھیا، پہلے رب نے 50 دتیاں، پھر یہ بھی لکھیا پہلے 50 دتیاں، لکیر نہیں ماری اتنے، کٹیا نہیں، وہ لکھیا پہلے 50 دتیاں، پھر سونے دی شان ہے جدوں انہیں جا کے عرض کیتا تے رب نے 50 دی تھان تے 45 کیتیاں، 45 دی تھاواں تے سونے دے عرض کرن نال 40 کیتیاں، 40 دی تھان تے 35 کیتیاں، 35 دی تھان تے 30 کیتیاں، 5 کر کے کٹا کے رب نے 50 دی تھان تے 5 کیتیاں، پر کیتیاں مصطفیٰ دے کہن تے۔ رب دی شان دے کیوں لائق نہیں؟ سوچنے والی گل ہے، کیوں لائق نہیں؟ ہوں جے کو آخے لے یہ رب بھی کی ہویا جی، پوچھو پرویز نو رب نو کی ہویا جی، رب بھی کو رب ہے، یہ نہیں سی پتا کہ لوکی آنے نے شروع چ آدم علیہ السلام نے کو کتاب دے چھڑدا قیامت تک وہی باقی رہندی، لیکن رب نے پہلے بھیجی تورات، رب نے پہلے بھیجی زبور، یہاں تو پہلے صحیفے آتے رہے، صحیفے آتے رہے، جاندے رہے، ختم ہوتے رہے، پھر تورات نازل کی، تورات تو بعد زبور نازل کی، پھر تورات تے زبور کا حلیہ بگڑ گیا، انجیل نازل کی، اخیر مصطفیٰ دی باری پوری کتاب، رب نے کٹھی کتاب کیوں نازل نہیں کی؟ یہ تو قرآن ہے نا، کہ رب نے پہلے تورات زبور انجیل نازل کی، اخیر کتاب قرآن نازل کی، کیوں؟ تاکہ پتہ لگے پہلے دیا نبوتاں منسوخ، پہلے دیا شریعتاں منسوخ، مصطفیٰ دی شریعت قیامت تک جاری ہے۔ جداں دا سوال ہوتا ہے جواب۔ ویسے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے مسلمانوں، ہوں پھر میں اس بے نظیر دور دے اندر فتنے بڑے پیدا ہو رہے ہیں، پھر اب پرویزیاں دا فتنہ مک گیا سی، پھر میں دیکھتا پھر شروع ہو رہا ہے، پھر شروع ہو رہے ہیں۔ مرزیاں دا فتنہ بہت حد تک ٹھپیا گیا سی، لیکن امریکہ تے یہودیاں دی سرپرستی دے اندر مرزیاں دا فتنہ پھر اتنے چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح فتنے بڑے چڑھ رہے ہیں تے تسی صرف ایکو دیوبندیاں دے دوالے ہوئے رہندے ہو، سارے دے کیونکہ حق ایک کے باقی سب باطل نے، حق کو جدے سینے چس کے مصطفیٰ ہے۔ ہاں جی بولو، ہاں جی بسم اللہ جناب، کوئی سوال ہے تو فقیر حاضر ہے۔ او خواب جڑی، ہاں نبی پاک جے خواب آن کوئی حکم دین، او حکم کتاب و سنت دے مطابق ہوئے، مخالف نہ ہوئے، تے او گل مننی ضروری ہے، پر مننی ضروری او دے واسطے ہے جنہوں خواب آیا۔ تسی آکھو جی مینوں خواب دے اندر نبی کریم علیہ السلام ملے نے تو انہاں آکھیا صحیح 10 روپیہ لکھ لے لے، مینوں مننی ضروری کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟
کیونکہ سرکار کا ارشاد ہے من رانی فلم نام فقد رأل حق، جن نے خواب کے اندر میں مستفا نو ویکھیا انہیں سچ مچ مینوں ویکھیا۔ تو سرکار کی گل مننی ضروری ہے کہ نہیں؟ تے حکم بھی ہوئے گا کتاب و سنت دے مطابق ہوئے ہو، تو جنوں خواب نظر آیا وہ دے واسطے مننی ضروری ہے نا۔ تذکرۃ الحفاظ، امام طبرانی فرماندے نے میرے نال دو محدث اور سن، نبی پاک دے روزے تے صاحب بھوک بڑی لگی، بڑی بھوک لگی، اخیر سرکار دی بارگاہ چرد کیتا سونے سخیا لجپالا، سونے بھوک لگی ہوں تو مر چلے ہیں۔ سرکار امام طبرانی فرماندے اسی ستے خواب دے اندر سرکار نے سانو روٹی عطا فرمائی، فرماندے نے میں خواب دے اندر روٹی کھانی شروع کی تھی، ادھی کھا لی ادھی باقی سی، میری اکھ کھلی، جدو اکھ کھلی تھی ادھی روٹی باقی موجود۔ میں تمہیں اپنی گل سنا، میں گیا بغداد شریف، گیا بھی سرکاری دورے تے، وہ عراقی حکومت نے بلایا، تو نال انہوں نے کہا جی اسی بڑے غریب لوگ ہاں، اسی تمہیں کرایہ جہاز کا نہیں دے سکتے، اردن تک تسی اپنے اپنے ٹکٹ تے آ جاؤ، اردن تو اگے ساڑیاں بساں کھلوتی ہون گیا تمہیں بغداد شریف لے آن گیا۔ لو جی میں اردن جدو اتریا اسے جہاز دے اندر 48 بندے ہور، 49 میں، اور باقی 48 چوں 2 دیوبندی تے 46 شیعہ تے کلا میں سنی۔ خیر جناب اسی اتوں اترے، انہیں سانو آخیا گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، سناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔